بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور ایسی کتاب ہدایت ہے کہ قیامت تک مزید اب کسی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب ہدایت سے راہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو نہایت آسان فرما دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کریم کو نہایت آسان کر دیا ہے، اب ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے؟ اور اس نصیحت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف اسلوب کو اختیار فرمایا ہے، اور مختلف اسلوب بیان فرمائے ہیں، مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ترغیب کا پہلو کو اختیار فرمایا، یعنی اعمال کی طرف رغبت دلانے کے پہلو کو اختیار فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ترہیب کے پہلو کو اختیار فرمایا، یعنی اپنے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے امثال یعنی مثالوں کو بیان فرمایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم نے ان مختلف اسالیب کو جو اختیار فرمایا وہ اس لیے اختیار فرمایا تاکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ آج سے انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مرحلہ وار آپ کے سامنے ان واقعات کو ذکر کیا جائے گا جو واقعات قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں یا صحیح احادیث کے اندر جناب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کی طرف جائیں، میں ایک دو بنیادی گزارشات آج کی اس نشست میں یا آج کے اس کلپ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم واقعات کو بیان کیوں کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری توجیحات ہیں جو علماء کرام اور مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ میں ان میں سے صرف چند ایک موٹی موٹی گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم ان واقعات کو کیوں بیان کرتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی حکمت جو پوشیدہ ہے وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے، کیونکہ ہم سیرت کی تمام کتابوں میں اس عنوان پر پڑھتے رہتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم امی تھے۔ امی کا معنی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کی انسانوں میں سے کسی کی شاگردی کو اختیار نہیں کیا تھا، کسی کے سامنے زانو تلمذ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، کسی سے پڑھنا یا لکھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں سیکھا تھا۔ 40 سال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے اسی طرح اسی عرب معاشرے کے اندر گزارتے ہیں، اور 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب قرآن کا نور موتیوں کی شکل میں بکھرتا ہے اور نکلتا ہے تو لوگ تعجب اور حیرانی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے کبھی کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کبھی کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کبھی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، وہ اتنی لطائف سے بھرپور، عجائبات سے بھرپور، حکمت سے لبریز گفتگو کرتا ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر یہ شخص پہنچ کر گفتگو کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شخص خود سے اس کلام کو بناتا نہیں ہے، یہ کلام براہ راست کسی غیبی قوت کی طرف سے اس شخص کے اوپر آتا ہے، اور یہ شخص پھر ہمیں وہ کلام پڑھ کر سناتا ہے، اور قرآن کریم بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ، کہ یہ جتنی بھی خبریں جو آپ کی عدم موجودگی میں جو واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں، جو رونما ہو چکے ہوئے ہیں، وہ واقعات ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اور وحی کی صورت میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔
دوسرا مقصد ان واقعات کو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر سکیں. جیسا کہ گزشتہ اقوام کے احوال بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا، انہوں نے یہ جرم کیا، انہوں نے یہ جرم کیا، جس کی بنا پر ان کو کسی کو چیخ کی آواز سنا کر اس کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا، کسی کی زمین کو زیر و زبر کر کے اس پر عذاب کو مسلط کیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. تو پڑھنے والوں کے لیے گویا کہ ان واقعات کے اندر ایک عبرت ہے کہ اگر ہم بھی اسی ڈگر پر چلتے رہے تو کہیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی رونما نہ ہو جائے. تو یہ دو بڑی بڑی حکمتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں ان کے اندر ان حکمتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا ایک اسلوب اور بھی ہے، اور وہ کیا کہ قرآن مختلف موقعوں پر مختلف مثالیں بیان فرماتا ہے، اور ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کی وضاحت ہو جائے، مسئلے کی وضاحت ہو جائے. کردار اگر کسی کا بیان کیا جا رہا ہے تو اس کے کردار کی بھی وضاحت ہو جائے کہ ان کا کردار کی حیثیت کیا ہے یا ان کے کردار کی بیس کیا ہے. میں اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں دوسرے رکوع میں جہاں پر منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا گیا کہ منافق لوگ کون ہیں، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے باطن کے اندر جو ہے وہ کفر بھرا ہوا ہے، جھوٹ، خیانت اور دھوکہ دہی، یہ ان کی بنیادی عادتوں میں یہ بات شامل ہے. تو قرآن کریم ان کی ان خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کی ایک مثال بیان کرتا ہے، اور وہ مثال کیا بیان کرتا ہے کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے وہ کسی جگہ پر ایک آگ کا الاؤ روشن کرتا ہے، اور جب وہ آگ روشن ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی کی وجہ سے اس کو ارد گرد کا ماحول بالکل صاف ستھرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اچانک ایک ایسی کیفیت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی وہ آگ بجھ جاتی ہے اور اس کی وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے منافقوں کی ان خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر ان کی ایک مثال کے ساتھ وضاحت کر دی کہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ظاہری طور پر. تو اب یہ دیکھیے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایمان کے اظہار سے مراد کیا ہے کہ جیسے آگ کا الاؤ روشن کیا، لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. تو یعنی گویا کہ وہ پہلے ہدایت کی طرف آئے، ہدایت کا نور انہوں نے کچھ حاصل کرنا چاہا، لیکن پھر وہ اندھیروں کی طرف چلے گئے، ظلمات کی طرف چلے گئے، تاریکیوں کی طرف چلے گئے، جہالت کی طرف چلے گئے. تو یہی مثال اللہ پاک یہاں پر بیان فرما رہے کہ روشنی ہو گئی، سب کچھ نظر آنے لگا کہ بھئی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور انہیں جا کر یہ کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ ہم تو ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سے اندھیروں کے اندر چلے گئے، جہالت کی تاریکیوں میں چلے گئے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر ہدایت کو بیان کرنے کے لیے جو اسالیب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جو بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے وہ ان واقعات کو بیان کیا گیا. ان واقعات کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ کے کلپس میں مختصراً جو قرآن کریم کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اور جو صحیح احادیث کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو یوٹیوب کا میرا چینل ہے تعلیمات دین کے نام سے، اس چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیا تو ذراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو موصول ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.